السلام علیکم میرے عزیز و اقارب دوستو، میں اس وقت ہوں لاہور میں اور یہاں بارش ہو رہی ہے بڑی شدید، اس لیے آج میں واک بھی نہیں کر سکا۔ اور میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ لاہور میں کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور یہاں بند ہو چکے ہیں سارے ہوٹل، اور یہ ایک المیہ ہے کہ جہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بارش سے بچانے کے لیے ایک ماں نے اپنے بچے کو، یہ بارش ہو رہی ہے دیکھیں، یہ بچہ، یہ دیکھیں یہ بچہ کتنا پیارا بچہ ہے اور اس کے دانے بھی نکلے ہوئے ہیں اور بارش کے اندر یہ اکڑ رہا ہے اور گیلا ہو چکا ہے۔ اور یہ اس کی والدہ ہیں اور اس کی والدہ نے اس کو بارش سے بچانے کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ مجھے نہیں پتہ یہ کہاں سے ہیں، اور یہ بڑے اچھے لوگ ہیں جو لاہور آتے ہیں، اور یہ اس بچے کا باپ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور میں آتے ہیں اور ہماری محبتوں کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس شدید بارش کے اندر ماں نے اپنے بچے کو کیسے بچا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس بچے کی جو حالت ہے اور برسات کی وجہ سے جو اس کو پت نکل آئی ہے، بہت افسوس کا مقام ہے۔ یہ دیکھیں یہ دو بچے اپنا رزق کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں صبح صبح۔ تو ہم جو اپنی ٹھنڈی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور آرام دہ بستروں میں رہتے ہیں، زندگی دراصل ایسی ہے نہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک اور بھی چیز دکھاتا ہوں، آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، اور یہ دیکھیں میں پھر دکھاتا ہوں آپ کو وہ بچہ بارش کے اندر جو ہے وہ ہے اپنی طرف سے محفوظ ہے، اور یہ اس کے ماں باپ ہیں، یہ دیکھیں یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اپنا رزق جمع کر رہے ہیں۔ میں ان کی کتنی مدد کر سکوں گا یا کتنی کر سکتا ہوں یا کتنی کی ہے، شاید اتنی نہ ہو کہ اس سے یہ ایک آرام دہ زندگی گزار سکیں۔ دوستو یہ شوکت صاحب ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ شوق اچھا شوکت صاحب تسی اتنے کی کر رہے ہو؟ بالن بول ٹو رہی ہے، بالن ٹو رہے ہو؟ بالن ٹو دے بالن کٹھا کرتے۔ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ہاں جی، ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ؟ ہاں ہاں، دکھ بڑی دکھ بہت دکھ بہت۔ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? اتنے بالن بول کٹھا کرتے۔ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ہاں ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ? ہاں ملتا، ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ؟ ਫਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? فری ملتا۔ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ؟ ਅਸੀਂ بیم کوٹ چورا روڈ۔ دوستو یہ شوکت ہے، یہ اس کے تین بچے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ داتا کا لنگر جو ہے وہ اب اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح پہلے تھا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سارے مزارات میں جو لنگر ملا کرتا تھا وہ بھی نہیں ہے، تو یہ بیچارے غریب لوگ جو ہیں وہ اس طرح سڑکوں کے اوپر، صبح صبح کا وقت ہے اور یہاں دکانوں کے اوپر ایک روایت ہے کہ لوگ آتے ہیں اور دکانداروں کو ناشتے کے پیسے دے جاتے ہیں، پھر وہاں غریب لوگ آتے ہیں اور وہ لائن لگا کے، عزت نفس ان کی بحال رہتی ہے اور وہ وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ نہ پیسے دینے والے کو پتہ لگتا ہے کہ کس نے اس کا پیسہ کھایا، اور نہ کھانے والے کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے ناشتے کے پیسے کس نے دیے۔ تو یہ روڈ جو ہے یہ عابد روڈ ہے جس کے اوپر پوری فوڈ اسٹریٹ بن چکی ہے صفا والے چوک تک، اور یہاں آپ آ سکتے ہیں صبح صبح، اور صبح آ کر آپ یہاں ناشتے والوں کو پیسے دے سکتے ہیں۔ اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان کی شکلیں اس لیے نہیں دکھانا چاہتا کہ لائن میں لگے ہوئے لوگ اچھا نہیں لگیں گے اور شاید وہ اس کو عزت نفس کا مسئلہ ہو ان کا، لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ لوگ یہاں آتے ہیں اور دکانداروں کو، ناشتے والوں کو پیسے دیتے ہیں، اور پھر بہت سارے اللہ کے بندے سفید پوش یہاں ناشتہ کر لیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے اس لاہور کی۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے، لاہور کی یہ والی رسم، یہ والی بات کبھی کسی نے دکھائی نہیں۔ میں بھی ان شکلوں کو نہیں دکھانا چاہتا، ان دکانوں کو نہیں دکھانا چاہتا، لیکن آپ میری بات پہ یقین کیجئے، آپ عابد مارکیٹ سے داخل ہوں، صفا والے چوک کی طرف جائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ راستے میں جب لوگ ہیں وہ کس طرح سے غریبوں کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں اور غریب یہاں کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اور اپڈیٹ ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔
تو तब तक मेरा इंतज़ार कीजिए। जी दोस्तों, ये हमारे भाई हैं, ये इनका ये दुकान है बड़ी अच्छी, और ये इनको जब आप आएंगे तो जब इनको पैसे देते हैं तो ये उनको खाना देते हैं, और ना खाने वाले को पता होता है और ना उसको पता लगता है लेने वाले को। सर ये मेरी तरफ से जो है ये 1000 रुपये का इनको खाना खिला दें, नाश्ता करा दें, बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर में ये बड़ी एक अच्छी रस्म है, और यहाँ लोग आते हैं। वो देखिए सामने, वो सामने भी दुकान है, लोग हैं, और वो देखें सामने, आप उनको पैसे दें और ये उनको खाना खिलाते हैं और चाय पिलाते हैं और नाश्ता करा देते हैं। मेरी तो औकात इतनी नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा कर सकूं, लेकिन ये पीछे फ्रेम में आपको वो लोग नज़र आएंगे जो बैठे हुए इंतज़ार में कि कोई गाड़ी वाला आए। ये देखें, ये लोग बैठे हैं, और अच्छा दूर है, उनके चेहरे भी नज़र नहीं आ रहे, और ये लोग सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि कोई अल्लाह का बंदा आए लाहौर से और वो इनके लिए यहाँ पैसे दे और ये लोग नाश्ता कर सकें। ये देखें, ये लोग लाइन लगा के खड़े हैं। मैं इनके चेहरे नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैंने क्लोज़ नहीं किया। आप तमाम लाहौरिये जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह खुले दिल के लोग हैं, और मैं भी लाहौरी हूँ, मेरा ये फ़ख्र है। इस शदीद बारिश के अंदर जो हैं ये मुंतज़िर हैं अल्लाह के बंदे कि कोई बंदा आएगा और दुकानदार को पैसे देगा, नाश्ते वाले को, और फिर दुकानदार इनको नाश्ता करवाएगा। दोस्तों अभी जो मैंने शौकत को दिखाया आपको, वो रहने वाला है लाहौर का ही, और बेगम कोट एक इलाका है, वहाँ का रहने वाला है। और शौकत और उसकी बीवी के दरमियान अभी एक फड्डा हो गया। उसकी बीवी का ये ख्याल था कि शायद मैं कोई सरकारी एहलकार हूँ और मैं उससे बात करके और उसको बंद करवा दूँगा या अंदर करवा दूँगा। तो वो शौकत को कहती रही, शौकत ने उसको डांटा, और 3 बच्चे हैं शौकत के अभी जो उसके पास थे, और वो रेडी पे गीले हो रहे थे उसके साथ, और शौकत ने फिर उसको सड़क पे ही थप्पड़ भी मार दिया। क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं होते ये बेचारे, इनको नहीं पता औरत की क्या इज़्ज़त और अहमियत है। तो मैं जो भी उनके साथ मोहब्बत कर सकता था तो वो तो मैंने की, और उसके बाद जब मैंने शौकत को ये समझाया कि शौकत, आक़ा दो जहां सरकार मदीना ने फरमाया है कि हमें से बेहतर वो शख्स है जिसके अखलाकियात अच्छे हैं और बीवियों के साथ काइंड है, तो आप यकीन कीजिए कि शौकत ने मेरे कहने पर अपनी बीवी से माफ़ी मांगी। तो पहले उसकी बीवी ने उसको गाली दे के कहा कि दफ़ा हो जाए तो मैंने मारा क्यों। और फिर अच्छी बात ये, मेरी बहन ने उसको, मैंने कहा कि रो रही थी वो, मैंने कहा बहन इसको माफ़ कर दे, तो फिर उसने उसको माफ़ भी कर दिया। तो शौकत के बच्चे इस वक्त सर्दी में ठिठर रहे हैं, गीले हो चुके हैं, और मेरी जो औकात है मैंने तो उनके साथ वो सलूक कर दिया, लेकिन ये मुझे पता है मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकूँगा कि शौकत और इन जैसे लाखों लोगों की सहायता कर सकूँ या उनको इस गुर्बत की ज़िंदगी से निकाल सकूँ। मैं यहाँ से फिर घर जाऊँगा और हम एक बड़ा अच्छा किस्म का बच्चों के साथ नाश्ता करेंगे, और मैं सारा दिन एसी लगा के बैठा रहूँगा। लेकिन अगर आप सब खड़े हो जाएं और आप ये तय कर लें कि हमने कम से कम इस अगस्त के महीने में, इस आज़ादी के महीने में किसी एक शौकत के बच्चों को सहारा देना है, किसी एक शौकत की ज़िंदगी में परिवर्तन लाना है, तब्दीली लानी है, तो आप यकीन कीजिए हमें किसी सरकार की, किसी NGO की और किसी इदारे की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। दोस्तों ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, कब ख़त्म हो जाती है बिल्कुल नहीं पता चलता। मुझे भी नहीं पता कि आज इस तूफ़ानी बारिश में मैं घर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आप यकीन कीजिए नेकी करने के बाद जो खुशी, जो सरूर, जो इत्मीनान इंसानी दिल को महसूस होता है वो आप हमेशा महसूस भी करते हैं, और इसको महसूस करते रहिए, और लोगों के लिए आसानी पैदा करना ही इंसानियत है। और मुझे पता है कि मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने सिंधी
بچیوں کو دکھایا تھا اور وہ سڑک پر مانگ رہی تھی. بڑی پیاری بچیاں تھیں, نجمہ اس میں سے ایک کا نام تھا. اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ان باکس کے اندر اللہ کے ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا جو بہت ضرورت مند ہے. دوستو, میں افتخار عفی بہت امیر آدمی نہیں ہوں, اور ہم کیونکہ آرٹسٹ ہوتے ہیں تو ہماری زیادہ جو ہے نا یہ ٹشن بازی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر. میں ان تمام بھائیوں سے جو ان باکس کے اندر مجھ سے رابطہ کر کے اپنے مسائل بتا رہے ہیں, دوستو خدا کی قسم میرے پاس اربوں روپے ہوتے, میں اربوں روپے بانٹ دیتا. میری اوقات جتنی ہے میں اس سے بڑھ کے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں, اور جس طرح آپ سب کرتے ہیں, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. تو ان باکس میں جتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں ان کے ساتھ میں معذرت کر سکتا ہوں, اور میں اپنے اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ جتنے لوگ مجھے اپنی تکلیفیں بتاتے ہیں, خاص طور پہ مالی امداد کے لیے کہتے ہیں, جن کو مالی ضرورت ہوتی ہے, ان تمام کی ضرورتوں کو پورا فرما, کیونکہ اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں. افتخار عفی کی آمدنی بالکل محدود ہے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.